صحیح. تو اللہ کریم فرماتے کہ انشقاق القمر، یہ چاند کا 2 حصوں میں بٹ جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے. تو ابھی قیامت بڑی قریب ہے. اقتربت الساعۃ، قریب ہو گئی ہے قیامت. وانشق القمر، اور چاند کا شق ہو گیا ہے. وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑوں میں شق ہوگی. وَإِن يَرَوْا آیَةً، یہ تو معجزہ تھا، اب یہ معجزہ. لیکن وہ منکرین ابو جہل اینڈ کمپنی پھر بھی ایمان نہیں لائے. ڈھیر سارے لوگوں نے ایمان لایا، لیکن جو معاند تھے وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے پلے تو بات پڑتی نہیں. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ لوگ مشاہدہ کریں آیتن کسی بھی معجزے کا، یعرضوا، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہہ دیتے ہیں، ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے سحر مستمر، بڑا پکا جادو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کا جادو بڑا پختہ جادو ہے. وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہے. وَاتَّبَعُوا آوَاءَهُمْ، یہ فالو کر چکے ہیں اپنے خواہشات اور اپنے ڈیزائر کو. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر ایک امر اور ہر ایک کام اور ہر ایک واقعہ اور ایونٹ، مستقر، وہ اللہ کے ہاں ایک خاص وقت پہ آنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اب اللہ کریم فرماتے کہ میرے نبی معجزات جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ مانگا کریں. معجزات جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نہ مانگا کریں. اگر میں دے دوں معجزات پھر ان کی ہلاکت آ جائے گی. اگر انہوں نے انسان بننا ہے تو میں نے قرآن کریم کے اندر اتنے حقائق، لاکھوں حقائق بیان کر دیے ہیں کہ انسان بننے کے لیے وہ کافی ہے. صحیح. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور ان کے پاس آ گیا ہے من الانباء، انباء کا مان نیوز، انباء کا مان نیوز، کہ ان کے پاس تو پہنچ چکے بہت بڑی خبریں. معافی، اس انداز سے خبریں پہ مزدجر، کہ اسی کے اندر نصیحت کا مکمل سامان موجود ہے. حکمت بالغت، وہ ایسی حکمت اور ایسی وزڈم بالغت کہ پروڈنٹ آدمی کو مقصد تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تو ایسی حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے کہ اگر آدمی کا عقل کام کرتا ہو تو وہ آدمی کو پکڑ کر اپنے مقصد تک پہنچا دیتی ہے. حکمت بالغت، وہ ایسی وزڈم بالغت جو پہنچانے والی ہے مقصد سے. فما تغنی النذر، لیکن اس قسم کے لوگوں کو فما تغنی النذر، ڈرانا اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دیتا، ان کے پلے بات نہیں پڑتی. فتول عنہم، لہذا فتول عنہم، لیو دیم الون. تول عنہم مین منہ موڑیے ان سے، مین لیو دیم الون، چھوڑیں. فتول عنہم، چھوڑے ان کو. یوم یدعو الداعی، اس دن تک یدعو الداعی جب پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، الی شیء نکر، ایک ایسے معاملے کی طرف جو ان کے لیے ڈس لائک ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی ان کی ڈس لائک چیز ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لیو دیم الون، لیو دیم الون انٹل، کہ پکارنے والا یعنی اسرافیل انہیں پکارے ایک ایسے معاملے کی طرف جو ان کا لائک جو نہیں ہے، ڈس لائک ہے. خش عن ابصارہم، مجھے دیکھیے، خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں گی. جب اسرافیل کا بلو آ جائے گا ان کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں گی. خش عن ابصارہم، ہکی بکی رہ جائیں گے ان کے آنکھیں. یخرجون من الاجداث، یہ نکل جائیں گے من الاجداث، اپنی قبروں سے. کأنہم جراد منتشر، جس طرح ٹڈی دل کے وہ سیل ہوتے ہیں، جس طرح ٹڈی دل کے سیل ہوتے ہیں، تو ایک ڈائریکشن میں روانہ ہو جائیں گے. تو واپس سورہ یاسین پر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور بلو مارا جائے گا، آواز لگائی جائے گی اس لاؤڈ اسپیکر میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، ایٹ دا مومنٹ سارے لوگ من الاجداث، اپنی قبروں سے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنی پروردگار کی جانب، يَنْسِلُونَ، نکل کر دوڑتے رہیں گے. قالوا، اور وہ کہتے رہیں گے، یا ویلنا، ہائے، یا ویلنا، او ہائے ہلاکت، ہلاک ہو گئے. یا ویلنا، ہائے افسوس، ہلاک ہو گئے. یا ویلنا، یہ ہے وہ شیء النکر کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ڈس لائک ہے. تو جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا ریئیکشن
قالوا یا ویلنا، وہ کہ جائیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، او ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے آرام گاہوں سے۔ اب کافر کیوں اپنی قبر کو آرام گاہ کہتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ دو بلوز کے درمیان جو 40 سال کی مدت گزرتی ہے، اس میں عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ جو دو بلوز کے درمیان، فرسٹ بلو اور سیکنڈ بلو، مدت ہوگی درمیانی 40 ایئر، تو اس 40 ایئر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس کو مرقد کہہ دیا۔ حالانکہ کافر کے لیے تو قبر میں آرام نہیں ہوتا۔ وعذاب القبر حق للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، عقائد کا مسئلہ ہے کہ عذاب قبر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے سارے کافروں کے لیے اور تھوڑے بہت گناہگار مسلمانوں کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہگار مسلمان کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر دے، دیٹ از ڈیپینڈ آن دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صحیح ذہن میں بات آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان وہ قبر میں عذاب کی حالت میں تو آپ تلاوت کریں، ثواب بخش دیں، اس کو چھٹکارا مل جائے گا، دعا کریں اس کو چھٹکارا مل جائے گا، روزہ رکھیں اس کو چھٹکارا مل جائے گا، صدقہ کریں اس کو چھٹکارا مل جائے گا، مسجد بنائیں، خداوندہ میرے والدین پہ رحم فرما، خداوندہ میرے آباء و اجداد پہ رحم فرما۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ ایصال ثواب کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کسی کو روٹی کھلاتے ہیں، فہمنوا، تو دعا کرنے میں تعمیم کیجیے، اپنی دعا کو جنرل بنائے۔ جنرل مین آپ اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو کہہ دیں کہ خداوندہ میرے والد صاحب پہ رحم فرمائے جو وفات پا چکے ہیں، اس کا ثواب خداوندہ اس کو ملے، خداوندہ میرے سارے آباء و اجداد کو ملے، خداوندہ میرے سارے حقداروں کو ملے، خداوندہ میرے سارے دوستوں کو ملے، اور خداوندہ ساری امت مسلمہ کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے روپیہ ایک دیا ہوگا اور آپ کے اس دعا کے حوالے اللہ میری امت کے مرے ہوئے سارے گناہگاروں کو ایک ایک روپیہ کا اجر دے دیتا ہے۔ آپ کے ایک روپیہ کو ملٹی پلائڈ بائی بلینز اینڈ زلینز اینڈ ٹریلین۔ اور یہ اصطلاح مجھے نہیں آ رہی تھی، یہ بلین زلین ٹریلین کی۔ اس دن وہ میری چھوٹی بچی ہے، استاد حراسیس ان سے وہ جو قرآن کریم کی جو سورت انہیں پڑھاتے ہیں نا، تو پھر ان سے لکھواتے ہیں، ان سے جو بچیاں گھر پہ آ کر وہ کاپی میں اس کو نقل کرتی ہیں متعلقہ سورت کو، تو اس دن سورہ قارعہ وہ لکھ رہی تھی، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر یہ زبر اور زیر اور یہ سکون اور یہ نقطے، یہ بلینز اینڈ زلینز اینڈ ٹریلینز ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے پھر اس سے یہ آئیڈیا پک کر دیا، حالانکہ مجھے ملین تک معلوم ہے اور بلین تک، اس سے آگے مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہاں کے بچے بڑے تیز ہیں، تو اس نے یہ کہہ دیا زلین، اور اب مجھے اس کے مصداق کا پتہ نہیں کہ زلین کتنا ہوتا ہے اور ٹریلین کتنا۔ یہ چودھری فاضل صاحب کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس زلین روپے ہیں۔ صحیح، ہاں اچھا، تو یہ زلین کتنے ہوتے ہیں؟ فاروق صاحب جو اکاؤنٹس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس زلین ٹریلین سے نہیں، اب یہ ٹریلین جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 1000 بلین، یہ 1000 بلین، 1000 بلین از 1 ٹریلین، 1000 ٹریلین which is 100,000, 1 million, 1,000 million. No, let me say one thing. 100,000 is 1 lakh. جسے میں 1 لاکھ just ٹھیک ہے، میں صرف اپنے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ Now 10 lakh or 100,000 is million. Okay. Now 100 million is a billion. No. 1,000 million. 1,000 million is a billion, and 1,000 billion 1 trillion, and 1,000 trillion. اچھا، تو ہمارے چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ زلین دے دیں، صحیح، اور پھر آپ ہمارے اوپر تقسیم کر دیں، صحیح۔ یا سبحان اللہ۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہہ دیں گے ہائے افسوس، ہلاک ہو گئے، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہ سے۔ اور یہ دیکھیے اس مرقدنا کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں سکتہ، دیکھ لیے سکتہ، یہ پیریڈ نہیں ہے، یہ کاما سے بھی چھوٹی چیز ہے، جہاں کسی بات کی مفہوم کی وجہ سے آدمی کا سانس رک جاتا ہے،
یعنی کوئی بات ایسی بات ہے کہ جس کی ہیبت کی وجہ سے آدمی کا سانس رک جاتا ہے، تو یہ بات ایسی ہے۔ قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، یہ مجھے دیکھ لیا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی بات اتنی زوردار ہے کہ سانس رک جاتی ہے۔ هذا ما وعد الرحمن، فرشتہ کہہ دے گا هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ معاملہ ہے جو رحمان نے پرامس کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہہ دیا تھا۔ ان کانت، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 48 سے، 48 دیکھیں، وَيَقُولُونَ، یہ کافر کہہ دیتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ آیت نمبر 53 اس کا جواب ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اونلی اے سنگل بلو، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا، ایٹ دا مومنٹ وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے محضرون، حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ 100 بچوں کا قاتل ہفتہ ہو گیا پولیس کو مل نہیں رہا، صحیح، پاکستان میں 100 بچوں کا قاتل پولیس کو مل نہیں رہا، اور ابھی میں جنرل کو وہ سن رہا تھا ٹی وی پر، تو وہ جنرل کہہ رہا تھا کہ میرے حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ بھائی پتہ نہیں انسان کیا عجیب بلا ہے، دیکھیے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال دیا، یہ انسان ہوتے ہیں؟ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان اور پھر وہ بھی بچہ، انسان اور پھر وہ بھی بچہ، لیکن انسان جب درندہ بن جاتا ہے تو درندے اس کی ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا، تو اعلیٰ پہ سڈن ایٹ دا مومنٹ ہم جمیع لدینا، وہ ہمارے قریب محضرون، حاضر کیے گئے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کے دن زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی، شیئاً تھوڑی بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور آپ کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر صرف ان اعمال اور کردار کا جو آپ کرتے رہے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، جنت والے لوگ اليوم، آج کے دن، فی شغل، وہ مزوں میں ہوں گے، فاکہون، اور مزے لیتے رہیں گے۔ شغل یہ بھی مزہ ہے، اور فاکہون مزوں میں ہوں گے، مزے لیتے رہیں گے۔ They will enjoy their life۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصحاب جنت they will enjoy their life۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت والے اليوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، they will enjoy their life۔ ہم وازواجم، وہ وازواجم اور ان کے جوڑے، ہم جنت والے، وازواجم اور ان کے جوڑے، بیویاں، فی ظلال، فی ظلال، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے رہیں گے، علی الارائک، ڈیکوریٹڈ کشن پر، علی الارائک، ڈیکوریٹڈ کشن پر، متکئون، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا، ان کے لیے جنت کے اندر، فاکہۃ، پھل ہوں گے، ولہم، اور ان کے لیے، ما یدعون، وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ وش کریں گے، ان کی جو وش ہے تو وہی چیز ان کی دے دی جائے گی۔ سلام قولا، سلام، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باقی نعمتیں تو چھوڑیں، باقی نعمتیں چھوڑیں۔ اگر فار ایگزامپل، چلو باقر کا نام لے لیتے ہیں، کہ اگر باقر کو کسی نے کہہ دیا کہ سٹی چیف نے آپ کو سلام کہہ دیا ہے، یا سبحان اللہ، تراویح ختم ہونے کے بعد باقر نے سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دینا ہے، صحیح، کوئی صورت میں کہا لے گا، فار ایگزامپل، ہر ایک آدمی انسان کی کمزوری ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی اسے سلام کہہ دے اور یہ جائز کرتا ہے، چوری صاحب، اور پھر اس انداز سے کہہ دیتا ہے، گورنر نے کہہ دیا تھا کہ آپ ذرا میرے سے ملاقات کریں اس میں، لیکن چونکہ ہمارا رمضان شروع ہے میں نہیں ملاقات کر سکتا، صحیح، اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اظہار کروں کہ میں، صحیح، یعنی آدمی بڑے آدمی کے سلام کو یا اس کے پیغام کو کتنا بڑا کے پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو سلام کروں گا، یا سبحان اللہ، سلام، سلام قولا، یہ قول ہوگا من رب الرحیم، رب کی جانب سے جو بڑا مہربان ہے، رب کی جانب سے جو بڑا مہربان ہے۔ اور دیکھیے جسے رب کے عظمت کا پتہ ہے تو اسے اس سلام کی قیمت معلوم ہوگی،
اسے السلام کی قیمت معلوم ہوگی. میں اس سلسلے میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کو. مجھے دیکھیں، حضرت جبریل امین آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ لیٹی ہوئی تھی بستر پر. حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آج میں اسپیشلی ایک پیغام اللہ کی جانب سے لے آیا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دے دیا کہ پیغمبر سے کہہ دے کہ عائشہ کو میرا سلام پہنچا دے. عائشہ کو میرا سلام. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا حمیرہ ان ربی یقرئک السلام. اور ریڈ گرل، حضور علیہ السلام کو بڑی پیاری تھی. حضور علیہ السلام اسے ریڈ گرل کہا کرتی تھی، وہ رنگت کی بڑی خوبصورت تھی. تو حضور نے فرمایا یا حمیرہ اور ریڈ گرل ان ربی یقرئک السلام، میرے پروردگار نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یا سبحان اللہ. in her whole life حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رب کا مقام معلوم تھا کہ رب ہی بلاڑا پوری ہوا. تو وہ جب بھی کہتی تو کہہ دیتی کہ میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا کچھ چاہیے. میرے پروردگار نے مجھے ایک بار سلام بھیجوایا کہ ان ربی یقرئک السلام، ان ربی یقرئک السلام. ایک بات. دوسری بات، حضور کی دوسری بیوی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، جس کا واقعہ تفصیلاً سورہ احزاب کے اندر آ رہا ہے. زید بن حارثہ سے حضور نے اس کا نکاح پڑھوایا. زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. منہ بولے بیٹے کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ سارے احکام میں اس کی حیثیت حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں. وہ صرف ایک اعزاز ہے جو آپ نے دے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. صحیح، اسے کہتے ہیں متبنہ. کیا کہتے ہیں؟ متبنہ. انگریزی میں سے کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن. انگریزی میں سے کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن. اڈاپٹڈ سن اگر آپ ول کیے بغیر مر گئے، صحیح، اور اس کو آپ نے کوئی لیگل اسٹیٹس نہ دے دیا تو شریعت میں اس کو میراث نہیں ملتی. البتہ اگر آپ ول کریں کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ یہ جو میں بیٹا بنا چکا ہوں اس کو مل جائے، بیکاز ہی ہیز نو اینی ریلیشن وتھ یو، نو اینی بلڈ ریلیشن. اور میراث تو جاتی ہے کس چیز پر؟ بلڈ ریلیشن پر. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میراث کا بھی اس طرح حقدار ہے جس طرح حقیقی بیٹا. اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی جو ڈاٹر ان لا ہوتی ہے، ڈاٹر ان لا کے ساتھ سسر کا نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا. تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اڈاپٹڈ سن کی بیوی سے بھی اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے حضور نے تقاریر تو بہت کی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ عملاً رد کرنا ہوگا. کس طرح؟ عملاً. تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو آپ شادی کروا دے زید بن حارثہ. صحیح. اور اللہ کریم نے پہلے سے انفارم کر دیا کہ نباہ ہو نہیں سکے گا. بیکاز آئی ڈڈ ناٹ مین دیٹ، آئی ڈڈ مین سم تھنگ ایلس. نباہ نہیں ہو سکے گا. اور بالعاقبت زید بن حارثہ اس کو طلاق دے دے گا. صحیح. اور پھر وہ آپ کی بیوی بنے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ متبنہ اور اڈاپٹڈ سن کی بیوی وہ حقیقی ڈاٹر اللہ کی طرح نہیں ہوتی. بات ذہن میں آ رہی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کچھ ریزرویشن تھے. وہاں اللہ نے کہہ دیا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو فکر مندی تھی کہ لوگ کیا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھیے یہ ہے پیغمبر جس نے ڈاٹر اللہ کے ساتھ نکاح کیا. اللہ کریم نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ریزرویشن نکالیں ذہن سے. میں تو حکم دے دیتا ہوں اس کو فالو کرے. حضور نے فرمایا بالراس والعین، بالراس والعین. اب زید بن حارثہ کو یہ حکمت معلوم نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ زید میں آپ کی شادی کروانا چاہتا ہوں. کہاں جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی پھوپھی ذات میری ہے زینب بنت جحش، پھوپھی ذات فرسٹ کزن ہے حضور کی. نے کہا جی آپ حکم دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. حضور آ گئے زینب بنت جحش کے گھر. زینب اور عبداللہ دونوں کو بلایا، بھائی بہن دونوں کو بلایا. انہیں کہہ دیا کہ زینب میں آپ کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں زید بن حارثہ سے. اب زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، گو کہ حضور نے اسے اڈاپٹڈ سن بنا دیا تھا. صحیح. اور پھر آپ کسی پر رشتہ امپوز تو نہیں کر سکتے، کیونکہ رشتہ مسئلہ ہے کس چیز کا؟ مرضی کا. کس چیز؟ ہاں یہ تو فری کنسنٹ کا مسئلہ ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زینب نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اتامرونی ام تشاورونی، یہ آپ کا ایڈوائس ہے مجھے دے رہے ہیں، مشورہ ہے یا آپ کا آرڈر ہے؟ کیونکہ اگر آرڈر ہے تو پیغمبر کے آرڈر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر تو آپ نے ہمیں حق دے دیا ہے مشورے کے مقابلے میں کوئی رائے دے دینا. تو حضور نے فرمایا لا بل آمرک، یہ میرا حکم ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سلام کو نکاح ہو. اب نکاح ہو گیا، بات نہیں بنی. بات اور زید بن حارثہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک زوجک. سورہ احزاب میں تفصیل آ رہا ہے کہ رکھیں
اور اللہ کریم نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ دل میں اس راز کو چھپائے رکھے تھے جس کو اللہ کریم ظاہر کرنے والا تھا، کیونکہ پہلے سے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی، اور جب وہ فکسڈ ٹائم آ گیا تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اب زید سے کہہ دیں کہ طلاق دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ زید آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ میری اور اس کی نباہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو طلاق دے دیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اس کو طلاق دے دی زوجنا کہا تو ہم نے آپ کو نکاح کروایا، اس کا زینب بنت جہش کا نکاح کروایا ہم نے۔ حضور علیہ السلام جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے زینب بنت جہش کے گھر آئے، اطلاع، حالانکہ حضور علیہ السلام جس کسی کے گھر جاتے تو آ کے دروازے میں کھڑے ہو کر سلام کرتے، السلام علیکم اہل البیت، تو پتہ لگ جاتا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو صحابی دوڑ کے آ جاتے، تفضل یا رسول اللہ، آئیں یہ تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام زینب بنت جہش کے گھر میں اجازت یا اطلاع دیے بغیر اندر گھس گئے، کیونکہ جس گھر میں تنہا آدمی کی بیوی رہتی ہے تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات میں آ رہی بات ہے، اگر بیوی کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کی بیٹی ہے، صحیح ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، جو بھی ہے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، تو وہاں یعنی آپ کی اطلاع ضروری ہے کہ جب آپ دروازے پر پہنچ جائیں تاکہ اگر خواتین کبھی مختلف حالتوں میں ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی حالت میں داخل ہو جائیں، یہ قرآن کریم کے آداب بڑے عجیب ہیں، ایسی حالت میں داخل ہو جائیں کہ آپ کی بہن مکمل پردے میں نہیں ہے۔ انسانوں کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، بس میں آ رہی، تو حضور علیہ السلام اس طرح داخل ہو گئے تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونک گئی کہ حضور نے تو معمول کے خلاف، حالانکہ معمول اور روٹین تو حضور کا یہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً وہ آیت سورہ احزاب کی تلاوت کر دی کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکي لا يكون على المؤمنین حرج في ازواج ادعیائهم، کہ وہ نبی جب زید نے اس کو طلاق دے دی تو میں نے آپ کو اس کا نکاح کروا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے آیت کے ضمن میں حضرت زینب کو اطلاع دے دی کہ میری اور آپ کی نکاح ہو چکی ہے، عرش پر اللہ کریم کروا چکے ہیں۔ کون کروا چکے ہیں؟ حضرت زینب کا نکاح، یہ زمین پر نہیں ہوا۔ تو حضرت زینب پوری عمر اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود صرف اسی ایک فضیلت کو گردانتے کہ ہمارے لیے یہ اعزاز توڑا ہے۔ جب امہات المومنین کے ساتھ وہ بیٹی رہتی تو خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارحم امت محمد و امت محمد، حضور نے فرمایا کہ میرے باپ میرے امت پہ سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر۔ حضرت حفصہ فرماتی تھی کہ میرے ابو کے متعلق تو حضور نے فرمایا کہ عمر جس راستے آتا ہے شیطان دوڑ لگاتا ہے، صحیح۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حیی ابن اخطب یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی اور نسل میں حضرت ہارون کی پوتی لگتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ میری تو فضیلت یہ ہے کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور دوسرے نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بیٹی اور دوسرے نبی کی بیوی ہوں۔ اور زینب بنت جہش کہا کرتی تھی کہ آپ کے نکاح تو آپ کے گارڈینز نے حضور کے ساتھ زمین پر پڑھائے اور میرا گارڈین اللہ بن کے عرش پر نکاح پڑھوا دیا، صحیح۔ یا تیسری بات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، تو جب آ گئے تو حضور نے فرمایا اقرأ علی یا ابی ذرا قرآن تلاوت کر دیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اب اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ پہ نازل کی گئی، اگر آپ ریسائٹ کریں اور ہم سنیں تو بڑا مزہ دے گا۔ تو حضور نے فرمایا بذا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہہ دیا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی سے سنیں، کہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں سنیں کسی سے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ابھی جبریل امین آئے تھے، آپ جب وہاں آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کریم فرماتے ابی بن کعب آ رہے ہیں، ذرا اسے قرآن سنائیں کیونکہ اس کی تلاوت مجھے بھی بڑا مزہ دیتی ہے۔ ابی بن کعب، حضور نے کہہ دیا واقرأہم ابی بن کعب، میری امت کا سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر نے جب تراویح کا اہتمام کر دیا تو ابی بن کعب ہی پڑھاتے۔ کون پڑھاتے؟ حضرت ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب ساری عمر اس چیز کو ریجائز کرتے، بھائی کبھی دوبارہ ہمارا بھی وہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ کون تذکرہ کرتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کے عظمت کا حقیقی احساس تھا، اللہ کی عظمت کا حقیقی، اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے ہم ریجائز نہیں کریں گے، اس کے بجائے اگر گریڈیوس ہمارا ذکر کر دے تو وہ زیادہ باعزت سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ہماری نظر میں ڈالر کی اور دنیاوی جاؤ حشمت کے مقام منزلت زیادہ ہے۔ بس ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، یعنی جس چیز کی آپ کے ذہن میں عظمت ہو اسی چیز کو آپ بڑا چڑھا کے پیش کیجیے، صحیح ہے۔
تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کے محفل میں نہ بیٹھا کریں، کیونکہ وہاں دنیا داری کی بات ہوتی ہے تو آپ کے دل میں دولت اور گولڈ اور سلور کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ صحیح، دینداروں کے پاس بیٹھا کریں جہاں اللہ اللہ کا تذکرہ ہو تو اللہ کی عظمت بیٹھتی جائے گی۔ کیا بیٹھتی جائے گی؟ قلب و دماغ میں۔ خدا کرے کہ ہمارے قلب و دماغ پر اللہ کی عظمت کا ایک غلاف چڑھ جائے۔ صحیح۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ میں اس آیت پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ یا سبحان اللہ، اس جملے کا کتنا زور ہوگا جب اللہ کہہ دے گا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کرمنل ذرا اس سائڈ پر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ نہ ایف بی آئی اور نہ آئی آر ایس اور نہ سی آئی اے اور نہ پولیس، چاہے پاکستان والی ہی کیوں نہ۔ صحیح، اگر وہ غصے میں ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ صحیح، وہ تریاق ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا۔ ٹھنڈا ایک کو چھت سے نیچے پھینکوا دیا، پتہ لگا یہ جو 100 بچوں کا قاتل ہے اس کا شریک جرم جو ہے، صحیح کہتے ہیں خودکشی کرنے، اوپر سے نیچے پھینکوا دیا، کیونکہ جرم میں وہ پولیس والے برابر کے شریک تھے، کیونکہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو ہلاک کرتے تھے، بچوں کو سیکسولی ابیوز کرتے تھے اور پولیس افسروں کے ساتھ شریک تھے۔ یا سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈی ایس پی، انسپیکٹر اور ایس ایچ او، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل جو انوالو تھے وہ اس کے نہیں، یہ ان چار کو تو گرفتار کر دیا نا، سسپینڈ کر دیا۔ کون؟ اس کو بھی گرفتار کر دیا۔ اچھا، تو اس کو 2 سکینہ ہی حرام ہے، اس کو 2 سکینہ ہی حرام ہے۔ آپ استغفر اللہ کہہ دیں، بس یہ کہہ دیں کہ جاننے والے، ہاں، کہ اس قسم کے۔ یا سبحان اللہ، بھائی آپ کے لاہور میں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ امتاز اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں آپ اس طرح، آپ ذرا اس طرح۔ اب جب اللہ کے دیکھے کرمنل ذرا اس سائڈ پر آ جائیں تو پہلے سے تو سارے اکٹھے آ جائیں گے، اور پھر اللہ کہے کہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یہ کرمنل ذرا نکل کر اس سائڈ پہ آ جائیں تو واپس اپنے سبق پہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ 104 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ جائے گا آخرت والا وعدہ، جئنا بکم، لے آئیں گے آپ کو، لفیفا ایک ساتھ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 2 سے۔ آیت نمبر 2 میں تھا کہ موسیٰ کو میں نے کتاب دے دی تھی جو کامل ہدایت ہے، تو سوال پیدا ہو گیا کہ ہمیں کیا دے دی؟ تو آیت نمبر 9 میں کہہ دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں نے آپ لوگوں کو قرآن دے دیا، میں نے آپ لوگوں کو قرآن دے دیا تو آپ اس کو صحیح۔ اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ایسا کتاب ہے یہ، آیت نمبر 88 میں، کہ اگر سارے جن و انس بھی جمع ہو جائے اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بازے میں آ رہی ہے؟ اب اس آیت کا تعلق ان 3 آیتوں سے، آیت نمبر 2، آیت نمبر 9 اینڈ آیت نمبر 88، کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کی دیا ہے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ آ گیا ہے پیغمبر، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق ہم نے نازل کر دیا ہے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ آ گیا ہے رسول پاک، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو، إِلَّا مُبَشِّرًا، مگر ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وَقُرْآنًا، اور نازل کر دیا ہم نے اس قرآن کو، فرقناہ مانا ہم نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا بنا دیا ہے نزول کے اعتبار سے، ایٹ ونس سارا کتاب آپ کو نہیں دے دیا،
وقرآن اور قرآن فرقناہ ہم نے ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا، کس لیے؟ لتقرأہ علی الناس، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ اس کو ریسائٹ کروا دے لوگوں کے سامنے، علی مکثن، آرام آرام سے، علی مکثن وقفوں وقفوں سے، مکث کا معنی ہے وقفہ وقفہ، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، کہ جیسے بھی حالات ہوتے متعلقہ آیات نازل ہوتے، صحیح؟ تو آیات اور آیات میں بڑے وقفے ہو جاتے، کبھی 2-3 دن وقفہ ہو جاتا، کبھی 7-8 دن وقفہ ہو جاتا، کیونکہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہوتا۔ وقرآن، اور یہ ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ اس کو وحی آتی ہے تو موسیٰ کی کتاب جیسے ایک ساتھ ہی کتاب کیوں نہیں دی جاتی؟ صحیح، آپ ذرا چلے جائیں سورہ فرقان پر۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہہ دیا، لولا نزل علیہ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نازل نہیں کیا گیا محمد کے اوپر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نازل نہیں کیا گیا رسول پاک کو قرآن جملۃ واحدہ، ایٹ ونس، جملۃ واحدہ ایٹ ونس۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کذالک، اسی طرح ہم نازل فرماتے ہیں آپ کو قرآن ٹکڑا ٹکڑا، کس لیے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے قلب و دماغ کو قرآن کی وجہ سے اسٹیبلٹی دے دیں۔ کیا دے دیں؟ اسٹیبلٹی، دھیرے دھیرے وقفے وقفے سے، تاکہ آپ کا دل و دماغ وہ ڈیولپ ہوتا جائے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اسے ریسائٹ کرواتے ہیں آپ سے ترتیل کے ساتھ۔ تو ترتیل کے ساتھ تو تب ہو اگر ہم سارا قرآن ایک ہی رات میں پڑھنا چاہیں، ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، صحیح؟ تو وقفے وقفے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن یا ایک رات میں قرآن کریم کے ختم کو مکروہ قرار دے دیا ہے۔ اس نے کہا قرآن کے آداب وہ پورے نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ کم از کم 3 دن میں قرآن کریم کو ختم ہونا چاہیے، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 10 پارے، 24 گھنٹے میں صرف 10 پارے، اور اگر آپ 30 پارے 24 گھنٹے میں پڑھیں، اٹ مینس کہ آپ نے ویسے کوئی ہنگامہ کر دیا ہے، صحیح؟ قرآن کریم کا حق پورا نہیں ہوا۔ بات میں آ رہی؟ بس بہت سارے کام ہو گئے۔ وقرآن فرقناہ، اور قرآن فرقناہ جسے ہم نے ٹکڑا ٹکڑا نازل کر دیا ہے، لتقرأہ علی الناس، واپس اپنے سبق پہ، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں کے سامنے، علی مکث، وقفے وقفے سے، ونزلناہ، اور ہم نے نازل کر دیا ہے اسے تنزیلا، وقفے وقفے سے۔ تنزیل کا معنی وقفے وقفے سے نازل ہونا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب وہ اعتراض کرتے رہیں گے یہ وقفے وقفے سے کیوں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ود دیز اسٹوپڈ پیپل، کہ ان اسٹوپڈ میں اگر آپ نے جواب دے دیا وہ پھر مطمئن ہوں گے نہیں۔ تو آپ ایک ہی بات بتا دیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنو بے، ایمان لاتے ہو اس قرآن پہ، اولا تؤمنو، یا نہیں لاتے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آمنو بے، ایمان لاؤ اس قرآن پہ، اولا تؤمنو، یا نہ لائے، ان الذین، تاکہ وہ لوگوں تو العلم من قبل، جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹوڑیوں کے جانب، دیکھیے وہ گر پڑتے ہیں، زفن کا معنی ہے ٹوڑی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ محاورہ ہے، یخرون للاذقان، وہ گر جاتے ہیں ٹوڑیوں کے جانب، یعنی زمین پر، کس پر؟ وہ گر جاتے ہیں زمین پر، سجدن، سجدہ کرنے والے، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ سبحان ربنا، تنزیہ اور پاک بازی ہمارے پروردگار کے لیے، ان کان وعد ربنا، تاکہ ہمارے پروردگار کا وعدہ لمفعولا، دیٹ از ڈن، مفعول کا معنی ڈن، کہ ہمارے پروردگار کا ہر وعدہ ڈن ہوا کرتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ گر پڑتے زمین پر سجدے کی حالت میں، يَبْكُونَ، وہ روتے رہتے ہیں، کہ جو لوگ جن کو احساس ہے وہ جب سجدے میں گر پڑتے ہیں تو پھر روتے رہتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ڈھیر ساری جگہوں پر سجدے والی آیات میں اللہ کریم نے رونے کی بات کی ہے۔ کیا کیا؟
رونے کی بات کی ہے تو فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا وَتَبَاكُوا، سجدہ تلاوت جب کرتے ہو تو اگر حقیقی رونا نہیں آتا ویسے رونی شکل بنا دے، حقیقی رونا نہیں آتا ہاں تو رونی شکل بنا دے، اللہ کریم وہ رونی شکل پر بھی آپ کو معاف کرے گا۔ یخرون للأذقان یبکون، وہ روتے ویزیدون خشوعا، اور یہ آیات ان کو انکریز کر دیتے خشوع اور عاجزی کے اعتبار سے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو کچھ مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں دیکھیے ایک خدا کو اپنے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے، ہمیں کہتے ہیں خدا ایک ہے اور خود دیکھیے تنہائی میں دو کو آواز دے رہا ہے، یہ ایک اپنے لیے ریزرو رکھتا ہے، وہ بڑے بڑے حرامی لوگ صحیح۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ ان کے ریمارکس آپ نے سنے نہیں، وہ آپ کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رحمان کو اپنے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے، صحیح۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، او الرحمن یا رحمان کو، entity is the same and one، entity is same and one while names and attributes are different, are various, are several، نام بہت سارے ہیں، انٹیٹی اور ذات ایک ہے۔ ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعو، جس کسی کو بھی آپ پکارتے ہو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین ایٹریبیوٹس ہیں، اسماء، تو لفظ اللہ اسے کہتے ہیں اسم ذات، اسے کیا کہتے ہیں اسم ذات، اور جو ریمیننگ 98 ہیں اسے کہتے ہیں اسماء الصفات۔ لفظ اللہ دیٹ از جسٹ لائک فضل اللہ از مائی نیم، فضل اللہ از مائی نیم، اگر آپ کہتے ہیں قاضی صاحب دیٹ ول بی اے صفہ اور ذمہ داری، آپ کہیں مفتی صاحب دیٹ ول بی اے ذمہ داری، یو آر پکنگ وٹ آئی ایم سیئنگ، آپ کہیں مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں امام صاحب، آپ کہتے ہیں شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب، دیٹ ول بی اونلی شوئنگ مائی ذمہ داریز، صحیح۔ تو اسے کہتے ہیں ایٹریبیوٹس، کیا کہتے ہیں ایٹریبیوٹس، کیا ذمہ داریاں یا صفات کیا ہے، تو اللہ کا اسم ذات ہے کیا اللہ، اللہ کا پراپر نام کیا ہے اللہ، یہ باقی اسماء صفاتیاں ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ایما تدعو، تو بجائے اس کے دیکھیے کہ آدمی سارے اسماء صفاتیہ کا ورد کرے، بابرکت چیز آدمی کرے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الى آخر، صحیح ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر وہ صرف ایک لفظ اللہ جسے کہتے ہیں اسم ذات، کیا کہتے ہیں اسم ذات، اسم ذات کا ورد کرے، اللہ 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 اللہ، اسے کہتے ہیں ذکر اسم ذات۔ اور صوفیاء جو ہوتے ہیں بزرگ یہ ذکر اسم ذات کرتے ہیں، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ بلا ناغہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرتے تھے، کتنے مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ 1,25,000 بار وہ اسم ذات کا ذکر کرتے تھے، اللہ 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 اللہ، یا سبحان۔ تو دل پہ یہ ضرب لگ جاتی ہے، دل تو وہ دل اکسٹمڈ ٹو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خود جب جب کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ دل تو ویسے بھی جم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دل تو اچھلتا رہتا ہے، تو اگر آپ یہ ضرب لگا دیں تو وہ ایکسٹم ٹو ہو جاتا ہے، جب ایکسٹم ٹو ہو جاتا ہے صحیح، یہ چیز آپ کی نیچر بن جاتی ہے، جب نیچر بن جاتی ہے دل جب اس طرح کر دیتا ہے تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اور پھر یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سے لیکن ان کا ذکر جاری رہتا ہے، ان کا ذکر وہ جاری رہتا ہے، کیوں جاری رہتا؟ اب جاری کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے مراقبے کرنے پڑیں گے، صحیح۔ یہ قرآن کے بعد میں آپ کو مراقبے شروع کروانا چاہتا ہوں تاکہ ذکر جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے، صحیح۔ اور مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ چشم بند گوش بند لب بند، جب آپ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ والا ہاں تو اس کے لیے مراقبہ کرنا پڑتا ہے، اور مراقبہ کیا ہوتا ہے لائٹس آف، لائٹس آپ، تاکہ متعلقات سے تعلق کٹ جائے،
جب تک لائٹ ہے تو کبھی آپ نے پلر کو دیکھنا ہے، کبھی پوڈیم کو دیکھنا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھنا ہے، کبھی فادر صاحب کو دیکھنا ہے، کبھی گڑی کو دیکھنا ہے، صحیح؟ تو لائٹ آف، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اور شیخ کہہ دیتا ہے کہ بند کر دو آنکھوں، صحیح؟ تو بند کر دیتا ہے، اور زبان کو بھی بند کر، تو زبان کو بھی بند کر دیتا ہے، زبان کو بھی بند کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کانوں میں کسی آواز کو داخل نہ ہونے دو، صحیح؟ اور پھر کہہ دیتا ہے کہ ابھی توجہ کر دو اپنے دل پر۔ یہاں پہ لطائف ہوتے ہیں، یہاں پہ لطائف ہوتے ہیں، کو ہم کہتے ہیں لطیفہ سر، دوسرے کو کہتے ہیں لطیفہ خفی، تیسرے کو کہتے ہیں لطیفہ اخفا، چوتھے کو کہتے ہیں لطیفہ قلب۔ اور جب ان چار لطائف سے آدمی گزر جاتا ہے، چار لطیفوں سے آدمی گزر جاتا ہے، سلطان اور اذکار کے مرتبے پہ جا پہنچتا ہے، بادشاہی کے مقام پر ذکر کے حوالے سے، تو وہاں دل بس فوراً یعنی اس مرید کو فوراً احساس ہو جاتا ہے، صحیح؟ اور پیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے، اس پیر وہ مرشد وہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور مرید سے کہہ دیتا ہے کہ آنکھیں بند، زبان بند، صحیح؟ اور توجہ مستقل مرکوز کر دو اپنے دل پر، صحیح؟ اور اس پہ سرچ کر دو کہ کہہ دو اللہ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجولس پر کہ ایک آدمی کا دل کتنی محنت سے جاری ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پہلے ہی مراقبہ میں اس کا دل جمپ کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں وہ جو مرشد کی توجہ ہوتی ہے، مرشد وہ بھی اس کے دل پر توجہ، وہ جو ریزے اس کے نکلتے ہیں ریاضت والے، صحیح؟ تو وہ بھی دل پر متوجہ، اور وہ آدمی خود بھی اپنے دل کو متوجہ، تو اس کا دل یک دم جمپ کر دیتا ہے، اور جمپ کر دیتا ہے تو پھر اسے کہہ دیتا ہے کہ چلو بیٹھے، چلو بیٹھے، اب ہفتے میں ایک بار آؤ، اب ہفتے میں ایک بار آیا کرو، تو پھر وہ لگا رہتا ہے۔ تو مولا روم نے کہہ دیا کہ چشم بند گوش بند و لب بند، ہاں، کہ چشم بند گوش بند و لب بند، گر نبینی نور حق بر من بخند۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرو، کان کو بند کرو، زبان کو بند کرو، سلطان الاسکار پہ جا پہنچو، اگر خدا کی انوار و تجلیات آپ نے محسوس نہ کی تو میرے ٹٹھے اٹھاؤ، مسئلہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں نا، یہ مادیات والوں کے ذہن میں نہیں آتی، ان کے پلے نہیں پڑتی، ان کو اسپیڈ کا کوئی پتہ ہے نہیں، اسپیڈ کا انہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا چلو بس وہ ڈالر والی گننے والی مشین کہ وہ ڈالر کتنے منٹ میں کتنے گزارتے ہیں، ہاں، ڈالر 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 ڈالر، کہ اللہ اللہ کا کیا بنے گا، یہ جو ہے ڈالر 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 ڈالر، ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے ڈالر گر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈالر پرست پیر، ڈالر پرست پیر، درہم و دینار پرست پیر، وہ اپنے مریدوں سے قوالی کروا رہا تھا، صحیح؟ اور مرید اس کے سر پر روپیہ رکھتے تھے، دینار اور درہم رکھتے تھے، اور ایک مرید تھا وہ وہاں سے سر سے اٹھا کر وہ جمع کرتا تھا، پہلے میں ڈالتا تھا۔ تو ایک مرید نے جب ایک ڈالر یہاں رکھ دیا تو وہ پیر صاحب کے سر سے نیچے گزر گیا، صحیح؟ اب پیر صاحب نے تو اپنے کو پورا جبریل امین بنا دیا تھا، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو اٹھا کر مرید کو دے دے، یہ اس کے اسٹیٹس کے خلاف تھا، لیکن اسے یہ بھی فکر تھی کوئی دوسرا کمبخت اٹھا کر اپنے جیب میں نہ ڈالے، صحیح؟ تو اس نے قوالی میں کہہ دیا، وہ قوالی والے تو آپ جانتے ہیں، صحیح؟ تو پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے عبدالحق دیٹس فار یو، تو اس نے قوالی میں کہہ دیا کہ درہم کے برسر داشتم بگذاشتم، وہ سر پر جو روپیہ رکھا ہو گیا اور رکھا تھا وہ نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا۔ تو وہ جو مرید موظف تھا جس کی ڈیوٹی تھی، تو اس نے بھی جواب دے دیا کہ پیر من ہے غم کن برداشتم 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 برداشت، کہ پیر صاحب ڈونٹ وری، میں نے پک کر دیا ہے، صحیح؟ تو آپ نے یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، دنیا دار اور دیندار۔ دیندار ہوتا ہے مرشد، دیندار ہوتا ہے مرشد، اور دنیا دار ہوتا ہے مرید، وہ تو مرید ہوتا ہے،
وہ مرید بھی نہیں ہوتا، مرشد بھی نہیں، وہ مرید ہوتا. مرید مین ریبیلیس، وہ اللہ سے باغی ہوتا ہے. اور تبھی مولانا روم نے کہہ دیا کہ کار شیطان میں کنت نامش ولی گرولی اینست لعنت برول. وہ کہتا ہے کار شیطان میں کنت ڈھیروں بیٹھے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یا سینکڑوں رازن بھی رہتے ہیں. خضر والا لباس آپ کہیں گے یار یہ فراڈ ہے بھائی، یہ فراڈ ہے سرتاپا، دنیا داری کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے فاروق صاحب؟ دنیا داری کے لیے بیٹھا ہوا ہے. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها ولا تجہر بصلاتک. آپ اپنے دعا کو بہت ہی مبالغہ آرائی کے انداز سے بھی نہ کہو اس طرح او اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کریم فرماتی ہے مجھے مزہ نہیں دیتا ہے. ولا تجہر بصلاتک، آپ اپنے دعا کو مبالغہ آرائی کے انداز میں بھی نہ مانگا کریں. ولا تخافت بها، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، کچھ کہتے بھی نہیں زبان پر، نہیں کچھ تو بولنا بھی ہے. ولا تخافت بها، اور بالکل اسے چپکے سے بھی نہ کریں. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور اسی کے درمیان والا راستہ اعتدال والا ڈھونڈے. وقل الحمدللہ. اب اللہ کی ذات مجھے دیکھیے، اللہ کی ذات دو قسم کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. کتنے قسم کے؟ دو. ایک کو کہتے ہیں صفات سلبی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات ثبوتی. ایک کو کہتے ہیں صفات سلبی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات ثبوتی. صفات سلبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کئی ساری چیزوں کو نیگیٹ کرنا ہوگا. اللہ کمزور نہیں ہے، یہ صفت سلبی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، یہ صفت سلبی ہے. اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ تکتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صفات سلبی. اللہ قادر ہے، اللہ قوت رکھتا ہے، اللہ عالم ہے، یہ ہے صفات ثبوتی. اس چیز آپ اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. پہلے والوں میں کچھ چیزیں اس سے نفی کر رہے ہیں، دوسرے والے میں کچھ چیزیں اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. نفی کرنے کے لیے کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کریم سارے نامناسب صفات سے بالکل پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کریم نامناسب صفات سے پاک ہے. اور ثبوتی کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ، کہ کمال کے سارے صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. کمال کے سارے صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو اس سورت کو شروع کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ، ابتدا میں کہہ دیا، اور اب سورت ختم کر رہا ہے تو کہہ دیا الحمدللہ، کہ بھائی سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے توحید پہ عقیدہ پختہ ہو جائے. وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اور صفات کمال اللہ کے لیے ہے. الذی، وہ اللہ لم یتخذ ولدا، لم یتخذ ولدا. اب الحمدللہ کا معنی یہ ہے، ہاں الحمدللہ کا معنی دیکھیے آپ ذرا ابتدا میں جائیں، بالکل ابتدائی آیت سورہ بنی اسرائیل کی. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، اللہ کریم منزہ ہے، پاک ہے سارے نقائص سے. اللہ کی ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، سارے ڈیفیکٹ سے اللہ کریم پاک ہے. صحیح؟ تو پیچھے کہہ دیا الذی اسری بعبدہ. اب یہ الذی اسری بعبدہ نیگیشن نہیں، یہ صفت ثبوتی ہے. صفت ثبوت کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے گیا. صحیح؟ تو وہاں سبحان اللہ کا کلمہ نیگیشن کے لیے، اور رائٹ اوے اس کے بعد صفت ثبوتی ذکر کر دیا. کیا ذکر کر دیا؟ یعنی سبحان اللہ سے صفات سلبی الذی اسری بعبدہ، فوراً صفت ثبوتی، اور یہاں انداز تبدیل کر دیا. آج والی آیت میں انداز تھا الحمدللہ صفات ثبوتی،
کہ سارے صفات کمال اللہ کے لیے ہیں. اب اس کے فوراً بعد صفات سلبی پہ چلا گیا. صفات کہ جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے. صحیح ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدن، وہ اللہ تعالیٰ لم یتخذ ولدن جس نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا. لم یتخذ ولدن جس نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا. تو یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ایک خاص طبقے پر اللہ نے رد کر دیا. یہود کہہ رہے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ تھا، وہ کہتے ہیں سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کریم نے فرمایا لم یتخذ ولد، اور ولد دیٹ از اے کامن ورڈ یوزڈ فار میل اینڈ فیمیل بوتھ. اللہ نے کوئی بچہ نہیں بنایا، اور بچہ مرد بھی ہوتا ہے ہاں اور بیٹی بھی ہوتی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدن جس نے اپنے لیے کوئی بچہ بچی نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی پارٹنر بادشاہی میں. وہ بادشاہی میں صرف وہی ایک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولی کوئی سپورٹر من الذل. ذل کا معنی احتیاج یا عاجزی. اللہ کو سپورٹر کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو کوئی احتیاج نہیں ہوتا، اس میں کوئی کمزوری نہیں. سپورٹر تو اس کو چاہیے جو خود کام نہیں کر سکتا. سپورٹر اس کو چاہیے جس کو حاجت ہے. تو اللہ کریم کو کوئی حاجت نہیں تو اس کا کوئی سپورٹر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولی کوئی ہیلپر، کوئی مددگار. من الذل، اس وجہ سے کہ اللہ کوئی کام نہیں کر سکتا، عاجز ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی مکمل بڑائی. تو سورت کی ابتدا سبحان اللہ اور سورت کی انتہا الحمدللہ اور اللہ اکبر. الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور تمام کا نچوڑ لا الہ الا اللہ. یہ تمام صفات ثبوتی اور صفات سلبی اور اللہ کی کبریا کو جمع کر کے اس کی ایک جامع تعبیر کلمہ توحید کیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. اور حضور پاک نے کلمہ تمجید میں ان سارے کلمات کو جمع کر دیا اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضور پاک فرماتے ہیں آپ بازاروں میں جاتے ہیں یا کسی چیز سے مرغوب ہو جاتے ہیں تو کلمہ تمجید کہہ لیں، اللہ کی کبریا اور بزرگی والا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاکہ متعلقہ چیز کی عظمت آپ کے دل میں نہ بیٹھ جائے. کہ مسلمان کے دل میں عظمت ہو صرف ایک ہی ذات کی، وہ ہے اللہ کی ذات. وہ ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. صحیح، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا. مومن کا تو تصور ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی. رسول پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے زمین نہ سما سکی. اللہ اتنا بڑا ذات ہے، زمین نہیں سما سکتا اس کو. ولا سمائی، مجھے آسمان نہ سما سکا. بل وسعنی قلب المومن، میں نے پھر اپنے ڈیرے صحیح مسلمان کے دل میں ڈال دیے. اور حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ فقلب المومن عرش اللہ. صحیح مسلمان کا دل تو اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے. صحیح مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے. قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن عرش اللہ، کہ صحیح مومن کا دل وہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، کہ اللہ کے تصور کا غلبہ وہاں ہوتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے حبل الورید، شارک. تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور حبل الورید کا ایک سرا وہ دل کے ساتھ اور دوسرا سرا دماغ کے ساتھ. اس کا ایک سرا دل کے ساتھ اور دوسرا سرا دیٹ از اے ہارٹ لائن بٹوین ہارٹ اینڈ مائنڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا لائف، آپ کی پوری سکل، آپ کی پوری وسڈم، آپ کی پوری نالج، آپ کا پورا علم، آپ کا پورا تگدو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ حبل الورید پر، شارک پر. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. صحیح. تو اٹ مینس کہ یور لائف از ناٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان حبل الورید بٹ دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی کانسیپٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی.
کہ جب اللہ کریم حبل الورید سے زیادہ قریب ہو گئے تو اٹ مینس کہ اگر آپ حقیقی لائف اور زندگی چاہتے ہیں یو مسٹ بی ناٹ ان ٹچ وتھ اونلی حبل الورید اور شرک، یو مسٹ بی ان ٹچ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمہ تمجید، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ تمجید، سوم کلمہ، کلمہ سوم، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا من القصور، جنت میں جنتیوں کے لیے ایسے پیلسز ہیں، ایسے محل بنائے گئے ہیں، یرا ظاہرھا من باطنھا، کہ ان کے دیوار اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ یرا ظاہرھا من باطنھا، کہ اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، دیوار سارے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارضھا قیعان، جنت کی زمین میں یہ اونچ نیچ نہیں ہے، وہ بالکل ہموار ہے. قیعان کا معنی جس طرح وہ پنجاب کی زمین ہے فلیٹ، ارضھا قیعان، بالکل فلیٹ. اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے عمارات میں جو گارا لگایا گیا ہے، گارا مین سیمنٹ یا جو ہوتا ہے نا جو مٹی لگاتے ہیں بلڈنگ میں، صحیح؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گارا یا سیمنٹ وہ ہے المسک، مسک، مشک، یعنی اس سے خوشبو اٹھتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشجارھا، اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ وہ جو درخت ہوں گے وہ درخت ہوں گے ان کلمات کی شکل میں. ان درختوں کی شکل عام درختوں جیسی نہیں ہوگی، یعنی ایک درخت ہوگا اس کی شکل سبحان اللہ والی ہوگی، دوسری کی ہوگی الحمدللہ والی، تیسری کی ہوگی اللہ اکبر والی، چوتھے کی ہوگی لا الہ الا اللہ والی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کی شکل ان کلمات. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو یہ کلمات کہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کریم اسی والے محل کے اندر اسی کے لیے ایک اور درخت لگا دیتا ہے کہ اس نے ایک اور سبحان اللہ کہہ دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور بالاجور، جن لوگوں کا بس چلتا ہے، پیسے ہیں ان کے پاس، مسجدیں بناتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، بے سہاروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو انہیں سپورٹ دے دیتے ہیں، پیسے لگا دیتے ہیں، بہت بڑے ریوارڈ کے مستحق ہو گئے. ذہب اہل الدثور بالاجور، اور ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو پیچھے رہ گئے. حضرت فاطمہ نے کہہ دیا تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا بیٹی آئیں، میں آپ کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ دنیا ساری تقسیم کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا؟ اس نے کہا جی ضرور. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100ویں بار لا الہ الا اللہ، 100ویں بار لا الہ الا اللہ. ذہن میں آ رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات میں آ رہی ہے؟ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات سیکھ لیے تو صحابہ میں تو بخل نہیں تھا، انہوں نے سارے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار. تو غریبوں نے بھی شروع کر دیا اور مالداروں نے بھی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا. تو وہ ایک جانب صدقات دے دیتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے ساتھ اس اسپیڈ میں بھی شریک ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی، جس کو دے دے تو دے دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه. یہ واقعہ معراج یہ معرض وجود میں آیا اور اسی کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہو گئی. مشرکین مکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کے معجزات طلب کرتے رہے. من جملہ ان معجزات کے ایک بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے کہ آپ آسمان پہ چڑھتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ چڑھے، واپس آئے، سارے تفاصیل بتا دیے. اب اللہ کریم نے فرمایا ناؤ. اس کے بعد انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صورت مکے سے نکالا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور جس وقت نکالیں گے تو پھر یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ ہیج قومے را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدل. اللہ کریم جب بھی عذاب عمومی عذاب دیتا ہے
تو وہ کفر کے پس منظر میں نہیں دیتا، وہ اہل اللہ کے دل دکانے کے پس منظر میں دیتے ہیں۔ اگر کفر پہ اللہ عذاب دیا کرتا تو کافر تو پھر زندہ ہی نہ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کفر کو برداشت کرتا ہوں، کہ کافر میرے ساتھ پارٹنر بناتے رہتے ہیں، میں برداشت کرتا رہتا ہوں، لیکن جو لوگ میری جانب لوگوں کو بلاتے ہیں ان کا دل دکایا جائے تو یہ انٹالریبل، یہ پھر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی شان، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے میں اپنے شرک کو برداشت کر دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جو لوگ میری جانب انسانوں کو بلاتے رہتے ہیں اور ان کا دل دکایا جائے تو پھر دیٹ از انٹالریبل، پھر میں نہیں چھوڑتا، پھر میں عذاب دیا کرتا ہوں۔ تو سورت کی ابتدا میں واقع اسراء کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسی کے بعد فوراً اللہ کریم نے کہہ دیا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ میں نے بنی اسرائیل کو کتاب دے دی تھی اور موسیٰ کو بھجوا دیا تھا، تو ضمن میں بات یہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں کیا تو آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 88 اسی میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو میں نے قرآن دے دیا ہے۔ تورات ان کی ہدایت کے لیے تھا، قرآن پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے ہے، اور درمیان میں اللہ کریم نے اخلاقیات کا درس دے دیا۔ اگر آپ ایک پیسفل معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہوگا اور اسی چیز سے بچنا ہوگا۔ تو وہاں ہمیں ایک لسٹ دے دی۔ فرسٹ آف آل، سب سے بنیادی پیس اور امن و امان وہ توحید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس لیے پہلا حکم جو اللہ نے دے دیا وہ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرکا نہیں بنانے، آپ نے توحید کا عقیدہ اپنانا ہے۔ یہ امن اور راحت اور سکون کے لیے اور دلی اطمینان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ ادروائز there will be a well of معاشرہ and well of community and society, but they will not be in peace, in mental peace. Why? Because they have no any belief in Tawheed of Allah subhanahu. Like these people, they have developed a well of muashara, but as far as mental peace is concerned, کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنیاد اس کی جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے پیس کے لیے سب سے بنیادی تصور توحید کا دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کو ڈیولپ کرنا ہے، اور خاندان میں محترم شخصیات ہوتی ہیں والدین، تو فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، اور پھر اس کے بعد وآت ذی القربى حقا، کن کے ساتھ آپ نے تعلقات بہترین بنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ آپ نے کسی کے لائف کو نہیں تباہ کرنا، آپ نے کسی کے مال میں چیٹنگ نہیں کرنا، آپ نے کسی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، آپ نے وعدے کو بریک نہیں کرنا، آپ نے امانتوں میں خیانات نہیں کرنا، آپ نے یتیم کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اس کے مال کو ہڑپ کر نہیں کھانا۔ تو یہ سارے اخلاقیات کی ایک لسٹ لگا دی، اور سورت کے اختتام پہ جا کر اللہ کریم نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، ابتدا میں کہہ دیا، رات میں کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ مینز کہ صفات سلبی، جو چیز اللہ کے ذات سے کے ساتھ مناسب نہیں اسے نیگیٹ کر دیں، اسے نیگیٹ۔ اللہ کریم کو سپورٹر کی ضرورت ہے؟ نہیں، نیگیٹ کر دیں۔ اللہ کریم کو بیٹے یا بیٹی کی حاجت ہے؟ نہیں، نیگیٹ کر دیں۔ اللہ کریم کو بیوی کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، نیگیٹ کر دیں۔ اللہ کریم کو کسی سپورٹر اور شریک کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کی نفی کر دیں۔ اللہ کریم کی ذات کسی چیز کی محتاج ہے؟ نہیں۔ اللہ کریم کے ذات میں کوئی کمزوری ہے؟ تو ان تمام چیزوں کے نیگیشن کے لیے ایک ہی کلمہ بولا جاتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور پھر سارے کمال کی صفتیں یہ اللہ کے لیے ثابت کرنے ہیں، اسی کے لیے کلمہ ہے الحمدللہ۔ تو سورت کی ابتدا کر دی سبحان اللہ سے، اور اس کے انتہا میں آخری لفظ کہہ دیا وقل الحمدللہ، کہ جب صفات سلبیہ سے آپ نے اللہ کو منزہ قرار دیا تو اب صفات ثبوتیہ اس اللہ کے لیے ثابت کروا دیں، اس اللہ کے لیے ثابت کروا دیں، اور جب صفات سلبیہ وہ ختم ہو جاتی ہیں اور صفات ثبوتیہ ثابت ہو جاتی ہیں تو اسی کی جامع تعبیر ہوتی ہے ولا الہ الا اللہ۔ اور رات اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کلمہ تمجید یہ سب سے بہترین ذکر ہے، حضور پاک نے فرمایا اس میں صفات سلبیہ وہ اللہ کی ذات سے نفی کی جاتی ہیں، صفات ثبوتیہ وہ اللہ کے ذات کے لیے ثابت کی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ اسی پر مرتب کیے جاتے ہیں، اور انتہا میں اللہ اکبر
وہ اسی کی تفریح ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمہ تمجید اس لیے بہترین ذکر ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ گزرتے ہیں کسی چیز سے مرغوب نہ ہو. آپ بڑے بازار میں گزرتے ہیں, رافس اور 7-11 کے چین سے گزرتے ہیں, تو ہم تو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں رافس والے کتنے مالدار لوگ ہیں. تو اللہ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مرغوب نہ ہو, فوراً کلمہ تمجید کہہ دیں, کیونکہ یہ تصورات توحید کے عقیدے کے خلاف ہیں. مسلمان میں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور سے مرغوب نہیں ہونا, کسی قوت سے مرغوب نہیں ہونا, کسی دولت سے مرغوب نہیں ہونا, کسی خوبصورتی سے مرغوب نہیں ہونا, کسی چمک دمک سے مرغوب نہیں, کسی چیز سے مرغوب نہیں ہونا. اور یہ کب ہوگا؟ جب کلمہ تمجید پر عقیدہ پختہ ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سورہ کہف کا زمانہ نزول بعین ہی وہی ہے جس زمانے میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہو گئی. مشرکین مکہ کے سرداروں میں 2 بڑے سردار تھے, ایک کا نام ہے نضر ابن حارث اور دوسرے کا نام ہے عقبہ ابن ابی معیط. چیف ٹینس عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث, اور یہ بہت بڑے شیطان تھے, سارے چیف ٹین شیطان تھے. تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ لیٹس ٹاک ٹو دی پیپل آف دا بک. اہل کتاب سے محمد کے متعلق معلوم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھائی جو باتیں کرتا ہے یہ واقعی کوئی آسمانی باتیں ہیں, یہ واقعی نبی ہو سکتا ہے. تو نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط آن behalf of all the chieftains of Makkah and Arabian Peninsula وہ جو اور یہودیوں کے علماء کے پاس گئے کہ محمد کے متعلق ان سے پوچھے کہ واقعی نبی ہے. تو یہودیوں نے انہیں کہہ دیا کہ ان سے کچھ سوالات کریں, تو اگر وہ ان سوالات کا جواب دے سکیں تو اٹ مینس کہ ہی از نبی, اور اگر نہ دے سکا تو اٹ مینس کہ ہی از رانگ. وہ ویسے کلیم کرتا ہے. تو ایک کہ اس سے پوچھیں کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ تھے, اور ان سے پوچھے کہ سکندر ذوالقرنین کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. اور تیسری بات کہ اس سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو روح کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہو گیا, اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے کہہ دیا, جب ان کا ڈیلیگیشن گیا تو حضور نے فرمایا اجیبکم غدا, میں کل آپ کو جواب دے دوں گا. ولم یقل انشاءاللہ, لیکن حضور پاک نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ کل جواب دوں گا اگر اللہ کی مرضی ہوگی. صحیح. تو اگر ہم نہ کہیں تو ہمارے حوالے یہ کوئی جرم والی بات نہیں, اگر کہیں تو اچھی بات ہے, نہ کہیں تو کوئی جرم والی بات نہیں کہ ہمیں سزا ملے. لیکن پیغمبر کی تو شان بہت بڑی ہوتی ہے, پیغمبر کی شان بہت بڑی. یعنی ہمارے درس میں ایک وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں, درس کے لیے آتے رہتے ہیں, تو ان کی ایک دن کی غیر حاضری کی بات پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آ رہے, لیمب لازم ہو گیا. صحیح فرق. اور جو لوگ ویسے کبھی 1-2 دن مزے کے لیے آئے ان کے متعلق نہیں پوچھتے کہ بھائی آ گئے بیٹھ کے بس چلے گئے. صحیح. تو جو کمیٹڈ ہو گئے تو اٹ مینس کہ کمیٹڈ لوگ they have their own status and that would be questioned. صحیح. اور کبھی کبھار ان کو ڈانٹ بھی پڑے گی کہ بھائی یہ چیز یہ ناقابل برداشت ہے. صحیح. جب آپ درس کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں, نو سفیر کی طرح روزانہ بہانے بنانا, آج یہ تکلیف ہے اور آج یہ تکلیف ہے اور یہ دنیا تکلیف سے تو خالی ہو. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وحی میں تاخیر ہو گئی. ایک روایت میں ہے 8 دن, دوسرے میں ہے 10 دن, اور تیسری روایت میں 40 دن. اینی ہاؤ یعنی صبح یعنی کل وہ وحی نہیں آئی. اب مشرکین مکہ نے حضور کے ٹٹے اڑانے شروع کر دیے اور کہہ دیا کہ ودعہ ربہ وقلاہ, ہمارے خیال میں محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا, تعلقات ختم کروا دیے. He has been declared as persona non grata. پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں ناپسندیدہ شخصیت. کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ملک کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر نکال دیا گیا. صحیح. یا فلاں ملک کے کونسلر کو ناپسندیدہ شخصیت, تو اس کے لیے ایک ٹرم ہے پرسونا نان گریٹا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حضور کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا, اب اس کے اللہ نے اس کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے.
صحیح، اور اس کے اللہ اب اس پہ غصے ہو گئے، اس سے نفرت کرتے ہیں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر آتے تو کوئی شیطان اسے مل کر اس سے کہہ دیتا کہ کیا ہے وہ خبر وغیرہ جو آپ بناتے رہتے ہیں، ابھی تک آپ نے اطلاع نہیں کی. اب رسول اللہ علیہ والسلام کو اس بات سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اور ابو جہل خبیث تو یہاں تک آگے گیا کہ مالنا لا نرا شیطان کیاتی کا، وہ آپ کو جو شیطان باتیں سمجھاتا تھا وہ میرے خیال میں اس نے آنا بند کر دیا. تو رسول اللہ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس خبیث نے یہ بات کی. تو سب سے پہلے تو رسول پاک کو اللہ نے کنسول کر دیا، سب سے پہلے اسے تسلی دے دی، سب سے پہلے اسے تسلی دے دی کہ ایسی بات نہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور ایسی بات بھی نہیں کہ میں آپ سے نفرت کر رہا ہوں، اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا. آپ چلے جائیں ذرا سورہ الضحیٰ پر. والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ مجھے سورج کے روشنی کی قسم، الضحیٰ سورج کی روشنی، والضحیٰ مجھے سورج کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور مجھے رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے. تو سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم. اور میں نے آپ کو میتھڈالوجی میں پڑھا دیا تھا کہ جہاں بھی اللہ کریم قسم اٹھا کے کوئی بات کہتا ہے تو قسم شاہد اور گواہ ہوتا ہے جواب قسم. قسم اس کو شاہد اور گواہ بنا دیتا ہے. کس چیز پر؟ کہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے اسی کے لیے اس قسم کو گواہ بنا دیتا ہے. والضحیٰ مجھے سورج کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم. تو اب یہ کیسے گواہ بنے گا؟ تو اس طرح کہ والضحیٰ مجھے سورج کی روشنی کی قسم، سورج ہو تو روشنی نہ ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا، سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی. واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم کہ رات سے سیاہی اور تاریکی جدا نہیں ہو سکتی. تو اسے گواہ بنا دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کا خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. جس طرح سورج اور روشنی کے چوڑی دامن کا ساتھ ہے اور جس طرح رات اور تاریکی کی چوڑی دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح آپ اور خدا کا تعلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سروں کے دین میں آ رہی ہے کہ کس انداز سے اللہ کریم یا سبحان اللہ. اور مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر بڑی عجیب بات کی کہ یہ استعارات کیا ہے؟ استعارات. استعارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ ایک ذکر کریں، مفہوم اس کا کچھ دوسرا ہوتا ہے. مفہوم اس کا کچھ یعنی مدتوں بعد، جس طرح ہمارے چھوٹے مولوی صاحب آج مدتوں بعد آ گئے، تو مدتوں بعد جب جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او یہ 14ویں کی چاند نکل آئی. تو آپ کا مراد 14ویں کی چاند نہیں ہوا کرتا، وہ آدمی ہوا کرتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں استعارات. کیا کہتے ہیں؟ استعارات. اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ 14ویں کی چاند نکل آئی. تو 14ویں کی چاند مدتوں بعد نکل آتی ہے اور اس کے آتے ہی روشنی پھیل جاتی ہے. صحیح. تو آپ نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے. ایک تو آپ نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ مدتوں بعد آئے 14ویں کی چاند کی طرح، کم از کم ایک مہینہ بعد. اور دوسری بات کہ آپ کے آنے سے رونق ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا یہ مراد تھا تو 14ویں کی چاند کے لفظ سے وہ دونوں مسئلے حل ہو گئے. تو اللہ کریم نے بھی استعارتاً استعمال کر دیا ہے کہ والضحیٰ مجھے قسم الضحیٰ رسول پاک کے چہرے کی سفیدی کی، واللیل اذا سجا اور رسول پاک کے زلفوں کی سیاہی کی کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنی بہترین زلفیں ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. ما ودعک ربک وما قلی، میرے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بات میں آ رہی؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے کمال کر دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، نہ چھوڑ دیا ہے آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی اور نہ آپ پہ اللہ کریم ناراض ہو گیا ہے، نہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو ابھی یہ تاخیر کیوں ہو گئی؟ نہ تو آپ کو چھوڑ دیا ہے تو 8-10 دن کے لیے یہ سسپینشن کیوں ہو گئی وحی کی؟ تو اس کی بھی اللہ کریم نے حکمت بیان فرمائی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ 10 یا 40 دن بعد وحی کا آنا یہ پہلے دن آنے کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ جو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں کہ یہ اپنے تئیں باتیں بناتا ہے، یہ اپنے سے باتیں بنا. تو اگر آپ اپنے تئیں بنانے والے ہوتے تو پہلے دن ہی بتا دیتے. صحیح.
پہلے دن ہی بتا دیتے تو یہ وحی کی سسپینشن یہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ اپنے تئیں نہیں بناتا، یہ خدا کے وحی کا انتظار کرتا ہے. تبھی فرمائے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. اور کچھ لوگ ایسے جو زیادہ عقیدت میں آگے چلے گئے تھے، زیادہ عقیدت، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عقیدت پہ بہت آگے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں بہت آگے چلے گئے. تو انہوں نے، میں بتا دیتا ہوں کہ کب سے یہ سن آف گاڈ اور مادر خدا کا تصور پیدا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو تصور خدا یا تصور ابن خدا یہ کب سے پیدا ہو گیا؟ صحیح ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ چلے جانے کے بعد مدتوں بعد ایک ان کا بڑا پوپ آیا، اس کا نام تھا بولیس. صحیح. اسی بولیس بدبخت نے یہ تصور عیسائیت میں پیدا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا بنا دیا اور حضرت مریم کو مادر خدا بنا دیا کہ وہ خدا کا بیٹا اور یہ اسی خدا کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا خدا بنا تو حضرت مریم اس کی ماں، تو اسے مادر خدا کہتے ہیں. صحیح. تو اب کچھ لوگ ایسے جو رسول پاک کے متعلق بھی خوش اعتقادی میں بہت آگے گئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پہ حاوی ہے، اس کو سارے مغیبات کی خبر ہے. تو اللہ کریم نے اسی وحی کی سسپینشن سے وہ تصور بھی ختم کر دیا کہ ایسے مغیبات کی خبر ہوتی تو کب کے بتا دیتے کہ اصحاب کہف کون. نہیں ہے کوئی مغیبات کی خبر جب تک خدا نہ بتائے. صحیح. تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو حضور کو کنسول کر دیا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دے دی، لیکن پھر کہہ دیا کہ ضابطے ہوتے ہیں. محبوبیت اپنی جگہ، لیکن ضابطے ہوتے ہیں. یو مسٹ فالو دی ضابطہ. تو آپ واپس جائیں سورہ الکہف اور یہ آیت نمبر 23 اور 24، یہ دونوں اصحاب کہف کے واقعے کے درمیان میں اللہ کریم نے داخل کر دیا. واقعہ بیان کر رہا ہے، سٹوری بیان کر رہا ہے، اور درمیان میں یہ دو آیت داخل کر دی. درمیان میں یہ دو، کیونکہ سٹوری کی جانب آدمی متوجہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب توجہ مکمل اٹریکشن ہو گئی تو اللہ کریم نے فوراً وہ بات داخل کر دی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور نہ کہیے میرے نبی کسی بھی مستقبل والے کام کے متعلق انی فاعل ذالک غدا، کہ میں کرنے والا ہوں اس کا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ صاحب کہا کریں. یہ دیکھیے اتنی سسپینشن ایک کلمے کی وجہ سے ہوگی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو جو بھی بات مستقبل کی ہو اور اس کے کرنے کا ارادہ ہو تو آپ انشاءاللہ کہا کریں. تو انشاءاللہ کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی، اگر وہ کام نہ ہوا تو اٹ مینس کہ اللہ کی مرضی نہیں. اٹ مینس تو ایک تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا کہ آپ نے عزم کیا ہوا تھا ایک کام کے کرنے کا، وہ نہ ہوا، آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، اٹ مینس کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. وہ اللہ کی مرضی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی بڑی دلی چاہت تھی لیکن میں نے نہیں کروایا، اس لیے کہ اس میں آپ کے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی مصیبت تھی. صحیح. اب $1 بلین اگر سفیر کو مل گئے تو یہ تو کہے گا کہ بھائی وارے نہیں آ رہے ہو گئے، اور یہ مانتا رہتا ہے، لیکن اللہ نہیں دیا کرتا، اس لیے کہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ بلین مل گئے، اس کو مسجد میں کہاں آنا ہے. تو یہی انشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی سسپینڈ ہو گئے. باہر تقدیر وہی نازل ہو گئی، اللہ نے تینوں کے تینوں سوالات کے تفصیلی جواب دے دیے. روح کے متعلق تو ان بریف کہہ دیا کہ الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کا معاملہ ہے. He knows all about you. And so was the case there in Taurat. جب یہود کو پتہ چل گیا کہ محمد نے ڈیٹیل نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم روح کے، it means کہ he is conveying the same message which was given to Moses. کہ موسیٰ نے بھی ہمیں روح کے متعلق یہی تصور دے دیا تھا، جبکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ بالتفصیل ذکر کر دیا. صحیح. تو جس طرح اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ بنیادی چیز تو واقعات بیان کرنا نہیں. یہ کوئی ہسٹری کی کتاب توڑی ہے، یہ کوئی ہسٹری کی کتاب توڑی، اور لوگ اسی ہسٹری کی کتاب جان کر
آپ سے مسائل نہیں پوچھیں گے، یعنی اس کے سبجیکٹ میٹر نہیں پوچھیں گے، آپ سے کہیں گے یا اصحاب کہف کہاں غار میں پڑے ہوئے ہیں، بھائی مجھے کیا پتا ہے، پڑے ہوں گے کہیں جہاں پڑے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ نہیں، وہ قرآن میں جو سٹوری آئے کہتے ہیں یہ کوئی ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے، اللہ کریم یہ قصہ بطور قصہ نہیں بیان کر رہا، وہ کوئی ہسٹری کا پروفیسر نہیں، نہ محمد کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو تاریخ بتاتے رہے، صحیح، وہ تو کسی مقصد کے حوالے سے سٹوری کا متعلق کا حصہ بیان کر کے باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی کہ جو متعلقہ ایک تو ان کو جواب مل گیا، اور دوسرا اسی واقعے کو رسول پاک نے اور اللہ کریم نے اہل مکہ پہ چسپاں کر دیا کہ بدبختو جب پوچھتے ہو تو ذرا اس کی فلسفی بھی جاننے کی کوشش کرو کہ قصہ فارمیسے کا قصہ نہیں، وہ نوجوان کیوں اپنے حکمرانوں سے لڑ پڑے تھے، صرف توحید کے عقیدے پر، کسی پر توحید کے عقیدے پر۔ اور دوسری بات کہ جس خدا نے ان نوجوانوں کو 300 سال تک زندہ و سلامت سوئے رکھا اور 300 سال بعد جگایا، وہ خدا اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو ایک نئی لائف دے دے۔ تو آپ نے واقعے کو اس پر اپلائی کرنا ہے۔ ہم مقصد سے ہٹ کر غیر مقصدی باتوں میں لگ جاتے ہیں قرآن کریم میں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کا فلسفہ نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح۔ پھر آپ سے کہیں گے سکندر ذوالقرنین یہ کون ہے، وہ روم والے تھے، یونان والے تھے، الیگزینڈر دی گریٹ، یہ کون تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں، کوئی ہوگا نہیں۔ ایکچولی the philosophy in سکندر ذوالقرنین story is کہ look at سکندر ذوالقرنین with all these power جو اللہ نے اسے دے دیے تھے کہ وہ کائنات کو مسخر کر رہا تھا، but he were believing in Allah subhanahu wa ta'ala and you oh stupid Abu Jahl what you are denying the message of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ تو اللہ کریم ان کو مکہ لگا رہا ہے، صحیح، کہ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ عناداں، کہ بدبخت آپ اپنے مغرور ہو چکے ہیں، آپ کی قوتیں کتنی ہے، ذوالقرنین کو نہیں دیکھ رہے، اس کو اللہ نے کتنی بڑی قوت دے دی، لیکن وہ بار بار ہر ایک بات کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ نے میرے اوپر احسان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سورہ بنی اسرائیل کی اختتام کر دی الحمدللہ سے، اور اس کی شروع کر رہا ہے الحمدللہ سے۔ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ امام راضی نے قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، سارے دین کا حاصل اور نچوڑ عقیدہ توحید، سارے دین کا حاصل اور نچوڑ عقیدہ توحید، اور اسی کے اساس پر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، بعض بعد الموت، کیا بعض بات، اور ان بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈنگ دیئر calling the people to believe in توحید and also in life after death. So only 3 things are there، یہ دین کا نچوڑ کہ عقیدہ توحید پر، رسالت محمد پر، اور بعض بعد الموت۔ اسے کہتے ہیں 3 بنیادی عقائد، اسے کہتے ہیں 3 بنیادی commonly known amongst all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور بعض بعد الموت کا عقیدہ، اسے کہتے ہیں دین، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور سارے دین کا حاصل ہی یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر عقیدہ پختہ ہو جائے، ان چیزوں پر۔ ہم جو یہاں آئے ہیں اور قاری صاحب کے پیچھے پڑے ہیں، یہ کوئی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ ہاں، کہ افطار میں بہت سارا کھانا کھایا تو اب ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ وہ ہضم ہو جائے؟ نہیں، ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور کیوں بندگی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید پر بلیو کرتے ہیں۔ تو بھائی کوئی دوسری صورت اختیار کرے؟ نہیں، we must follow the way being practiced and adopted by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because we are of the belief that we would be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of resurrection. تو ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہی یہی 3 باتیں ہوتی ہیں، تمام چیزوں کا نچوڑ 3 باتیں۔ اور تبھی اللہ کریم بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ محمد کا دین that is not a unique one, that is not a new one, the same thing which was given to all the messengers، جو سارے انبیاء کو دیا گیا تھا، محمد اسی دین کی بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ الذی، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ امام راضی نے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک خالقیت، ایک اللہ کی خالقیت، دوسری اللہ کی ربوبیت، اور تیسری برکت، اور چوتھی بعض بعد الموت یا قیامت، بعض بعد الموت یا قیامت۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر زور دیا جا رہا ہے سورہ انعام تک خالقیت پر، کس چیز پر؟ خالقیت پر، اور اسی حصے کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی۔ سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک زیادہ زور دیا جا رہا ہے ربوبیت پر، کس چیز پر؟ اور سورہ انعام سے ابتدا پھر الحمدللہ کی گئی، اور یہاں سے زیادہ زور دیا جائے گا برکت پر، کس چیز پر؟ برکت پر، کہ برکت صرف اللہ ہی دیا کرتا ہے، برکت
صرف otherwise a person will be a billionaire and millionaire but not satisfied because Allah subhanahu wa ta'ala has not put barakah there in the property he has. صحیح کہ اللہ نے برکت نہیں ڈالی تو برکت، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ فلاں کے مال میں، حال میں اور عیال میں برکتیں دے دیں. بس تین ہی چیزیں جس میں برکتیں مطلوب ہوتی ہیں، حال میں، مال میں اور عیال میں. حال میں، مال میں اور عیال. اگر مال اور عیال میں برکتیں آ بھی جائیں اور آپ کے حال میں برکت نہ آ جائے، you will be disturbed, you will be confused, you will be in trouble. Most of the time, though you will have 20 sons and 30 daughters, and you will have, for example, $1 billion, but you will not be satisfied because in your hal there is no any barakah. اس لیے ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں خدا بندہ اس کے حال میں، اس کے مال میں اور اس کے عیال میں برکتیں نصیب فرمائیں. صحیح، تو آپ بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا مانگا کریں. یہ بڑی جامع دعا ہے کہ خدا بندہ ہمارے حال میں، ہمارے مال میں اور ہمارے عیال میں برکتیں نصیب فرمائے. اب حال میں برکت مینس کہ میری زندگی سیٹسفائیڈ گزرے. مال میں برکت کہ کم از کم مجھے اتنی ملے کہ میری گزرے اوقات ہو. یہ نہیں کہ مجھے بلین ملے یا ملین ملے، گزرے اوقات ہو. اولاد میں برکت یہ نہیں کہ میرے 15 بیٹے ہوں اور سارے کمپیوٹر انجینئر اور اسپیس انجینئر اور فلان، نہیں، ایک ہی ہو لیکن انسان کا بچہ تو ہو. میں نے کہا کہ پھر آپ نے لاس ویگس جانا ہے، ہم آپ کو پھر مسجد میں نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الذی، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے، انزل، جس نے نازل کر دیا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب. الذی، اب دیکھیے وہ پوچھ رہے تھے سکندر ذوالقرنین کے متعلق، وہ پوچھ رہے تھے اصحاب کہف کے متعلق، وہ پوچھ رہے تھے روح کے متعلق. اللہ کریم نے ابتدا ہی سے ان کو مکھا دے دیا کہ بھائی یہ صرف 3 سٹوریز کی بات نہیں. all the things delivered by Muhammad, that is why، کہ محمد جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ وحی سے کہہ رہا ہے. آپ یہ بلیف نہ کریں کہ جن باتوں کے ہم نے پوچھا یہ وحی والی باتیں، باقی یہ اپنی بناتا رہتا ہے. نہیں، اللہ کریم نے ابتدا ہی ایسے خطبے سے کر دی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ جو بولتا ہے کتاب سے بولتا ہے، جو بولتا ہے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الذی، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کر دیا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محمد رسول اللہ کے متعلق اللہ کریم اس قسم کے مواقع پر عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کا لفظ سلیو، عبد مین سلیو، کیونکہ محمد رسول اللہ کو خود ہی بات بڑا زیب دیتا تھا اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی اسے کہہ دے کہ یہ اللہ کے غلام ہے، یہ اللہ کے نوکر ہے، یہ اللہ کے نوکر. اگر کوئی آدمی پی ایم بن گیا اوول آفس میں کلنٹن کا، اور اگر وہ صحیح خوبصورت سی گرل بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے تو وارے نہیں آیا ہو گئے. اوول آفس میں شی از پی ایم اور اوول آفس میں شی از کلرک. صحیح، کیونکہ کلنٹن کے ساتھ اس کا رشتہ اور رابطہ ہو گیا، اسٹیٹس بڑھ گیا، حالانکہ شی از کلرک اونلی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد تو میرے سلیو ہے، جو کائنات کے خالق ہے اس کے سلیو کا مرتبہ کیا ہوگا. یا سبحان اللہ، ساری دنیا کا سردار. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حبشی غلام تھے. کیا تھے؟ حبشی غلام تھے، شکل کے کالے، ہونٹے بڑے بڑے، بال گنگریالے، یہاں پہ کوئی پراپرٹی نہیں. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی فیملی نہیں، کوئی ان کا خاندانی اعتبار سے جاننے والا نہیں. لیکن حضرت عمر جیسے خلیفہ کے پاس حضرت بلال آتے یا حضرت عمار آتے، حضرت عمر فوراً اٹھ جاتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ان کی.